میری بھابھی بڑی ہی جوان اور خوبصورت حسینہ تھی، شاید اپنے نام کی طرح، کیونکہ ان کا نام بھی حسینہ ہی تھا۔ ان کا اونچا، لمبا اور بھر بھرا وجود کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا جیسے گاؤں کی کوئی حسینہ چلتی پھرتی تصویر بن کر ہمارے گھر آ گئی ہو۔ ان کے وجود میں نوخیز لڑکیوں جیسی نزاکت کے بجائے ایک بھر بھرا پن تھا جو درمیانی عمر کی عورتوں کے حسن کا خاصہ ہوتا ہے۔ بھائی تو بھابھی پر پوری طرح فدا تھے، وہ ایک پل کے لیے بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ جیسے ہی گھڑی میں رات کے 10 بجتے وہ بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر فوراً کمرے میں بند ہو جاتے۔ اماں کو یہ سب برا لگتا ہے، میری بڑی بہن بھی کرتی رہتی، مگر بھائی کو تو جیسے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی۔ وہ کمرے میں جاتے اور فوراً ہی اندر سے لائٹ بند ہو جاتی۔ اکثر تو اماں غصے میں کہتی، نہ جانے اس حسینہ نے کیا جادو کر دیا ہے فراز پر، اسے نہ ماں بہن نظر آتی ہے اور نہ ہی شرم و حیا اس کے قریب سے گزر رہی ہے۔ میں اماں کی یہ باتیں سنتا تو بس مسکرا کر رہ جاتا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ جس مرد کی بیوی اتنی خوبصورت ہو وہ اگر وقت پر کمرے میں نہ جائے تو اور کیا کرے بھلا۔ بھابھی اور بھائی کی محبت کی مثالیں تو پورے خاندان میں دی جاتی تھی۔ بھابھی بھی پوری طرح بھائی کے پیچھے دیوانی تھی۔ آخر ان دونوں کی پسند کی شادی جو ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ہماری زندگیوں میں بدلاؤ آ گیا جب ایک دن بھائی نے بتایا کہ وہ پردیس جا رہے ہیں کیونکہ وہاں ان کی نوکری ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھابھی نے رونا ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے بغیر یہاں کیسے رہوں گی، آپ کی اماں اور بہن تو مجھے پسند بھی نہیں کرتی۔ مگر بھائی نے انہیں سمجھایا اور کہنے لگے، دیکھو میں نہیں ہوں تو کیا ہوا، زبیر ہے نا یہاں، وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تمہیں جس کسی چیز کی ضرورت ہوگی تم زبیر کو کہہ دینا۔ بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن حسینہ کی ذمہ داری تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ بھائی کی بات سن کر میں نے ایک نظر بھابھی پر ڈالی تو بس اگلے ہی لمحے نظر چرا گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ اپنے تمام تر حسن کے ساتھ کسی کے بھی ہوش اڑا سکتی تھی۔ جب تک بھائی کا ویزا پوری طرح لگ کر نہیں آیا بھابھی نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی۔ اماں تو اس حق میں تھی کہ بھائی جلدی پردیس چلے جائیں تاکہ بھائی اور بھابھی کی محبت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ذرا کم ہی آئے۔ اماں کو دراصل بھابھی بے شرم لگتی تھی جو جان بوجھ کر کنواری بڑی نند کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ چپکی رہتی تھی۔ مگر سچ بات تو یہ تھی کہ اماں کو بھائی اور بھابھی کی محبت برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جس دن بھائی ہاتھوں میں ویزا لے کر گھر آئے اس دن بھابھی نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ بھائی کبھی انہیں منا کر کھلانے کی کوشش کرتے تو کبھی میں ان کے پاس چلا جاتا۔ وہ مجھے زبیر بھائی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ وہ کہتی کہ زبیر بھائی میں کیا کروں گی، میں تو فراز کے بغیر اکیلے رہ نہیں سکتی۔ اور میں انہیں سمجھاتا تھا کہ آپ پریشان نہ ہو، وہ آپ کے اور اپنے مستقبل کے لیے ہی جا رہے ہیں، جلد ہی وہ آپ کو بھی اپنے پاس بلا لیں گے۔ پھر جس دن کی فلائٹ تھی اس دن ایک عجیب ہی ویرانی سی چھائی ہوئی تھی۔ بھابھی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، نہ انہیں اپنے لباس کا ہوش تھا نہ بالوں کا، نہ وہ تیار ہوئی تھی۔ بس وہ آنکھوں میں آنسو لیے بھائی کا سامان پیک کر رہی تھی اور بھائی بار بار انہیں تسلی دے رہے تھے کہ حسینہ میں جلدی لوٹ آؤں گا۔ ہوائی اڈے پر جانے کا وقت ہوا تو ماحول میں ایک بوجھل سی اداسی گھل گئی۔ بھابھی کی ہچکیاں تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، جبکہ اس بات پر بھی اماں کو غصہ چڑھا ہوا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا بیٹا اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے اور اس عورت نے رو رو کر نحوست ڈالی ہوئی ہے۔ میں نے ہی اماں کو سمجھا کر خاموش کروا دیا تھا کہ بھابھی جذباتی ہو رہی ہیں، ایسے وقت میں آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جذباتی تو بھائی بھی بہت تھے لیکن وہ اپنے جذبات کو چھپا رہے تھے۔ بھائی نے جاتے جاتے ایک بار پھر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور بولے، زبیر یہ میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تم تو جانتے ہو کہ اماں حسینہ کو پسند نہیں کرتی، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد ان کا رویہ حسینہ کے ساتھ برا ہو جائے۔ وہ بھابھی کو لے کر کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے بھائی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں بھابھی کا پوری طرح خیال رکھوں گا۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ بھائی کی روانگی کے بعد امی اور بہن کے رویوں میں بھابھی کے لیے وہی سرد مہری تھی جو پہلے دن سے تھی۔
وہ بھابھی کو ایک اجنبی فرد سمجھتی تھی اور ان کے ہر کام میں نقص نکالنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ بھابھی بیچاری چپ چاپ سب سہ لیتی تھی، لیکن ان کی اداس آنکھوں میں ہر وقت بھائی کا عکس تیرتا رہتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا کہ وہ چھت پر جا کر گلی میں آنے والے راستے کی طرف دیکھتی رہتی تھی، جسے انہیں امید ہو کہ بھائی کے بھی کسی موڑ سے مڑتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ مجھے ان کی تنہائی کا احساس ہوتا تھا، مگر میں ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے بھلا کیا کر سکتا تھا؟ ہاں، البتہ انہیں جس بھی چیز کی ضرورت ہوتی میں انہیں فوراً لا کر دے دیتا۔ بھائی نے وہاں جا کر فون کیا تھا، وہ خیریت سے پہنچ گئے تھے اور انہیں رہنے کے لیے چھوٹی سی ایک جگہ بھی مل گئی تھی۔ بس انہیں اب وہاں اپنی نوکری شروع کرنی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ انہیں یقین تھا جلدی وہ اپنا اور بھابھی کا بہتر مستقبل بنا لیں گے۔ انہوں نے تو یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ بھابھی کو جلدی اپنے پاس بلا لیں گے، لیکن بھابھی کے دل کو قرار ہی نہیں آتا تھا۔ کئی بار میں نے انہیں باورچی خانے میں چھپ چھپ کر روتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور ایسے ہی کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ بھائی کی یاد بھابھی کے لیے ایک اذیت بن چکی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہ کر گزارنے لگی تھی۔ ایک دن شدید بارش ہو رہی تھی۔ اماں اور بہن خالہ کے گھر گئے ہوئے تھے اور میں بھابھی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا۔ اچانک بجلی چلی گئی تو میں کینڈل ڈھونڈنے کے لیے کچن کی طرف نکلا۔ راستے میں بھابھی کا کمرہ پڑتا تھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے ان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے رک کر پکارا تو اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ تجسس اور فکر میں مبتلا ہو کر میں نے دروازہ تھوڑا سا اور دھکیلا تو دیکھا کہ وہ فرش پر بیٹھی ہوئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز، بکھرے ہوئے بال اور ہاتھوں میں موبائل فون۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو آنسو پوچھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے پوچھا، کیا بھائی کے فون کا انتظار کر رہی ہیں؟ وہ ہاں میں سر ہلانے لگی۔ پھر انہوں نے کہا کہ زبیر، کیا میں اتنی بری ہوں کہ سب مجھے پرایا سمجھتے ہیں؟ نہ اماں مجھ سے بات کرتی ہے، نہ باجی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں۔ اب تو تمہارے بھائی بھی ہفتے میں بمشکل ایک بار فون کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے وہاں جا کر وہ بھی بہت مصروف ہو گئے ہیں۔ میں تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ پردیس جائیں۔ شوہر کے بغیر بھی عورت کی کوئی زندگی ہوتی ہے، مگر تمہارے بھائی کو نہ جانے کس نے یہ پردیس کی پٹی پڑھائی تھی کہ وہ ایک بار بھی میری بات نہ مانے۔ ان کا ٹوٹا بکھرا لہجہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھائی کا فون نہ آنے کی وجہ سے کافی زیادہ اپسیٹ تھی۔ میں نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے پاس بیٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ ان کی شخصیت میں ایک ایسی مقناطیسی کشش ہے جو میرے وجود کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ ان کی بھوری آنکھیں جو کافی بڑی تھی اور رو رو کر سوج چکی تھی، ان میں الگ ہی کشش تھی۔ گلابی گداز لب اور لبوں سے تھوڑا اوپر سیاہ تل ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگایا کرتا تھا۔ اتنا غور سے بھابھی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہی بھائی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا۔ میں نے فوراً اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی بہت بڑا گناہ کر گیا ہوں، مگر وہ مسلسل مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ ان کی نرم آواز میرے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہی تھی۔ بھابھی کتنی ہی دیر مجھ سے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی، اور پھر جب وہ کچھ نارمل ہوئی تو میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اس واقعے کے بعد بھابھی کا میرے لیے رویہ یکسر بدل گیا تھا۔ اب وہ مجھے صرف اپنے شوہر کا چھوٹا بھائی نہیں بلکہ ایک ہمدرد اور سہارا سمجھنے لگی تھی۔ اگلے ہی دن سے انہوں نے مجھ سے بے تکلفی شروع کر دی۔ شروع میں تو میں بھائی کی امانت کا خیال کر کے خود کو دور رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن بھابھی کی دلربائی اور ان کی باتوں کا جادو ہی کچھ ایسا تھا کہ میں خود کو زیادہ دیر تک روک نہ سکا۔ ہم اکثر شام کے وقت صحن میں بیٹھے چائے پیا کرتے۔ بھابھی اپنی تنہائی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی، زبیر بھائی، تمہیں اندازہ نہیں ہے ایک عورت کے لیے شوہر کا پردیس جانا کیا معنی رکھتا ہے۔ سارا دن گھر کی چار دیواری میں گھٹن ہوتی ہے، اوپر سے تمہاری امی اور بہن کے تانے میری روح کو زخمی کر دیتے ہیں۔ صرف تم ہی ہو جس کے پاس بیٹھ کر مجھے لگتا ہے کہ کوئی تو ہے جو مجھے سمجھتا ہے۔ ان کے اس جملوں میں چھپا درد میرے دل کو پگھلا دیتا تھا۔ میں بھی ان کے دکھ بانٹنے کی کوشش کرتا۔ ہماری گفتگو طویل ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے وہ
شادی سے پہلے ایک آزاد خیال لڑکی تھی اور کیسے شادی کے بعد ان کی دنیا صرف بھائی کے گرد گھومنے لگی تھی۔ اب جب کہ بھائی دور تھے وہ خود کو ایک خالی کمرے میں قید محسوس کرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب ہمارے درمیان کسی تیسرے بندے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں اپنے کالج اور کام سے فارغ ہوتے ہی سیدھا گھر آتا اور بھابھی کے پاس بیٹھ جاتا۔ بھابھی بھی اب میری آمد کا بے چینی سے انتظار کرتی۔ وہ میرے لیے خاص اہتمام کرتی، کبھی میری پسند کے کھانے بناتی تو کبھی میرے لیے بازار سے چیزیں منگواتی۔ امی اور بہن کو ہماری یہ بڑھتی ہوئی قربت کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکثر طنزیہ جملے کستی، مگر ہم دونوں اپنی اس دنیا میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ کئی بار امی نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر یہ بات سختی سے جتائی کہ حسینہ سے دور رہا کرو، یہ عورت مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ پہلے فراز کو ادائیں دکھاتی تھی اور آج کل تمہیں ادائیں دکھانے لگی ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے گھر میں کوئی مصیبت نہ آئے۔ پتہ نہیں تمہارا بھائی کیوں اسے ہمارے سر پر چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا اسے اس کے میکے پھینک کر جائے۔ اماں کے لہجے میں حد درجے نفرت تھی اور میں بس انہیں دیکھ کر رہ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بیچاری بھابھی کا اصل قصور کیا ہے۔ وہ تو سارا وقت گھر کے کام کرتی تھی، کبھی اماں کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتی تھی، مگر اماں کے دل میں پھر بھی ان کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا۔ اماں جب بھی مجھے بھابھی سے دور رہنے کا مشورہ دیتی تو میں بس ان کی ہاں میں ہاں ملاتا اور پھر خاموشی سے ان کے پاس سے اٹھ جایا کرتا۔ بھابھی کا میرے سوا یہاں تھا ہی کون؟ اگر میں بھی ان سے بات نہ کرتا تو وہ بیچاری کیا کرتی؟ اب تو بھائی کو بھی فرصت نہیں تھی کہ وہ روزانہ فون کر کے بھابھی کا حال احوال پوچھ لیتے۔ ایک شام ہم چھت پر بیٹھے تھے، موسم بہت خوشگوار تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ بھابھی نے اچانک میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، تم جانتے ہو زبیر، جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے فراز میرے پاس ہے، تم میں اس کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ تمہارے ہونٹ، تمہاری آنکھیں بالکل فراز جیسی ہیں۔ وہ غور سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ میں خاموش رہا، لیکن اس جملے نے میرے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ہم حد سے زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ قربت مجھے بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ اب تو مجھے ان کے بغیر وقت گزارنا ایک بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ بھابھی نے بات کرتے کرتے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے میرا اس گھر میں کیا بنتا۔ تمہارے ہونے کی وجہ سے یہاں میرا دل لگا ہوا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بھابھی آپ فکر نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دیا کریں۔ بھابھی مسکرائی اور کہنے لگی کہ مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں، بس ایک نیند ہے جو اب مجھے بالکل نہیں آتی۔ تنہا سونا بھی ایک عذاب ہے۔ بھابھی نے ایک دم ہی کھل کر ایسی بات کی تھی کہ میں شرمندہ سا ہو کر نظریں چرا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اماں چھت پر آئی اور میں تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہیں اماں مجھے ان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ لیکن اماں کی تیز نظروں نے پھر بھی غور سے مجھے دیکھا تھا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، تم شام کے وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، اماں میں تو بس اپنے دوستوں کا انتظار کر رہا تھا، ان کے ساتھ باہر گھومنے جانے کا پلان ہے، مگر وہ آئے نہیں، یہی دیکھنے چھت پر آیا تھا کہ کہیں نکڑ پر تو میرا انتظار نہیں کر رہے۔ اماں نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے میرا جھوٹ پکڑ لیا ہو، اور میں تیزی سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کے بعد چھت پر سے اماں کی تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یقیناً وہ حسینہ بھابھی کو باتیں سنا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر اماں کو ان سے کیا ہی مسئلہ ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اماں نیچے آئی تو باجی کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، شوہر باہر گیا ہوا ہے، لیکن اس عورت کے لچھن تو دیکھو، کیسا سرخ جوڑا پہن کر چھت پر جا کر بیٹھی ہے، اوپر سے سرخ لپسٹک بھی لگائی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں یہ کون سے مردوں کو رجھانا چاہتی ہے۔ ہمارا بڑا والا تو اس کی محبت میں دیوانہ تھا ہی، اب یہ چھوٹے والا بھی اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ وہ بھی زبیر بھائی کہہ کر اسے چونا لگاتی ہے، لیکن اس زبیر کو عقل نہیں آ رہی۔ اماں نے باتوں کے درمیان مجھے بھی گھسیٹا تھا اور میں اماں کو دیکھتا ہوا گھر سے باہر ہی نکل گیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں اور گھر میں رہتا تو اماں نے پھر ہنگامہ کھڑا کر دینا تھا۔ میں باہر نکلا تو واقعی میرے دوست گھر چلے آئے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، کیا بات ہے، تیرے چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ میں نے دبے دبے لفظوں میں انہیں اماں کے غصے کے بارے میں بتا دیا۔ وہ مسکرائے اور کہنے لگے، تیری بھابھی ہے بھی تو چلتی پھرتی جوالا مکھی،
ابھی وہ چھت پر کھڑی نظر آ رہی تھی. اسے دیکھ کر تو کوئی بھی دیوانہ ہو جائے. گھر میں ایسی عورت ہو تو جوان لڑکوں کی فکر تو ماؤں کو ستاتی ہے نا. پھر وہ کون سی تیری محرم لگتی ہے؟ تیرے بھائی کی بیوی ہے. تیرا بھائی بھی پردیس جا کر بیٹھ گیا ہے. اسے تو چاہیے تھا اس حسینہ کو بھی ساتھ ہی لے جاتا. میرے دوست نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے یہ بات کہی تو مجھے ایک دم ہی غصہ آ گیا. میں نے فوراً اسے کھینچا اور کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھ. میری بھابھی ایک نیک اور شریف عورت ہے. وہ تو بھائی کی محبت میں روزانہ گھلتی رہتی ہے. جلدی بھائی بھی واپس آ جائے گا. میرے دوست ہنسے اور کہنے لگے تیرے بھائی کا تو پتہ نہیں، لیکن لگتا ہے کہ تو ضرور بھابھی کا دیوانہ ہو گیا ہے. وہ یوں ہی میرا مذاق اڑانے لگے اور میں ان کی باتیں سن کر غصہ ہوتا رہا. مگر دوستوں میں تو یہ سب چلتا ہی ہے، اسی لیے بات آئی گئی ہو گئی. مگر دھیرے دھیرے میرے اور حسینہ بھابھی کے درمیان دوستی کا ایک ایسا بندھن قائم ہو گیا جو کسی اور کو نظر نہیں آتا تھا. وہ اب گھنٹوں مجھے اپنی اداسی کے قصے سناتی اور میں تسلی دینے کے بہانے ان کے قریب ہو جاتا. دھیرے دھیرے مجھے ان کی قربت اچھی لگنے لگی تھی. ان کے وجود سے اٹھتی ہوئی خوشبو خود بخود میرے لیے سکون بننے لگی تھی. وہ بھی میرا حد سے زیادہ خیال رکھتی تھی. بھائی کو گئے چند مہینے گزرے تو ایک دن بھابھی کہنے لگی تم بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہے ہو. روزانہ رات کو دودھ پیا کرو. تمہارے بھائی کے لیے بھی میں خود دودھ تیار کرتی تھی. اب سے تمہارے لیے بنا دیا کروں گی. اور پھر اس کے بعد وہ روز رات کو اماں اور باجی کے سونے کے بعد میرے لیے خاص دودھ بنا کر خود ہی میرے کمرے میں لاتی تھی، جسے پیتے ہی مجھے ایک عجیب سی غنودگی محسوس ہوتی تھی. سارے دن کی تھکن نہ جانے کہاں چلی جاتی تھی اور میں گہری نیند کی وادیوں میں اتر جاتا. بھابھی اکثر کہتی زبیر بھائی آپ سارا دن کام کرتے ہیں، یہ دودھ پی لیا کریں، صحت اچھی رہے گی. آپ اتنا کام کرتے ہیں لیکن اس گھر میں کوئی آپ کا خیال نہیں کرتا. باجی بھی بس اپنی ہی دنیا میں مگن رہتی ہے اور اماں کو تو چیخنے چلانے سے ہی فرصت نہیں ہے. اسی لیے میں خود آپ کے لیے دودھ بنا کر لاتی ہوں. بھابھی کی بات سن کر میں مسکرا دیتا اور بغیر کسی شک کے وہ بادام والا دودھ پی لیتا تھا. لیکن اب میرے ساتھ ایک عجیب سی بات ہونے لگی تھی. ہر رات دودھ پینے کے بعد میری آنکھیں بھاری ہونے لگتی اور کچھ ہی دیر میں میں گہری نیند میں چلا جاتا. پہلے مجھے یہ سب عام تھکن لگتا تھا، مگر پھر میرے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہونے لگی. کبھی کبھی مجھے آدھی رات کو ایسا محسوس ہوتا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہے. کبھی ہلکی سی آہٹ، کبھی دروازے کے پاس سایہ سا ہلتا ہوا محسوس ہوتا. مگر جب میں آنکھ کھولنے کی کوشش کرتا تو نیند کی شدت کی وجہ سے مجھ سے آنکھ ہی نہ کھولی جاتی. میں خود کو سمجھاتا کہ شاید یہ میرا وہم ہے یا نیند کا اثر ہے، لیکن دن بدن یہ احساس اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا. میں چاہ کر بھی اس بات کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا. ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں نہیں سوؤں گا. میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بھابھی ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آئی. ان کے چہرے پر وہی نرمی اور سکون تھا. وہ میرے قریب آئی اور ہلکی آواز میں بولی زبیر بھائی آج جلدی سو جانا، بہت تھک گئے ہو تم، سارا دن بازار کے چکر کاٹتے رہے ہو. ان کی بات سن کر میں نے صرف ہلکا سا سر ہلا دیا اور دل میں فیصلہ کر لیا کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں نہیں سوؤں گا. انہوں نے دودھ کا پیالہ میرے سامنے رکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی. ان کے جانے کے بعد میں نے دودھ پی لیا اور بستر پر سیدھا لیٹ گیا، مگر آنکھیں بند نہیں کی. وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی. میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح نہ سوؤں، لیکن پتہ نہیں کیا بات تھی، نیند خود بخود آنکھوں کے پردوں کو بوجھل کر رہی تھی. آدھی رات کے قریب مجھے ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی. میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی لیکن آنکھیں نہ کھلی. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. کچھ لمحوں بعد مجھے احساس ہوا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا ہے. میں ساکت پڑا رہا. اندر ہلکی سی آہٹ ہوئی اور پھر قدموں کی آواز میرے قریب آ کر رک گئی. میں نے سانس روک لی. اسی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بہت قریب کھڑا مجھے دیکھ رہا ہو، اور پھر اچانک خود بخود مجھے نیند لگ گئی. مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں جو پوری شد و مت سے جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک ہی مجھے نیند کیوں آ گئی تھی. اگلے دن میں سارا دن اسی سوچ میں الجھا رہا کہ رات کو آخر میرے کمرے میں کون آیا تھا اور کیوں آیا تھا. گھر میں میری اماں، بہن اور بھابھی کے سوا تو کوئی نہیں تھا.
اسی دوران میرے ساتھ ایک اور عجیب بات ہونے لگی. گھر کے لوگ بھی یہ محسوس کرنے لگے کہ میں پہلے جیسا نہیں رہا. میری طبیعت اکثر بوجھل رہنے لگی تھی اور میں دن کے وقت بھی تھکن محسوس کرتا تھا. اماں نے کئی بار پوچھا کہ تم ٹھیک ہو یا نہیں، مگر میں ہر بار بات ٹال دیتا. ایک رات میں نے خود کو پوری طرح تیار کر لیا کہ آج کسی بھی صورت میں نہیں سوؤں گا. میں نے اپنے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور بستر پر ایسے لیٹ گیا جیسے سو گیا ہوں، مگر میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی. بھابھی ہمیشہ کی طرح میرے لیے دودھ لے کر آئی. ان کے قدموں کی آواز جیسے ہی قریب آئی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ میرے پاس کھڑی ہو گئی اور ہلکی آواز میں بولی، زبیر بھائی آج بھی بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو، یہ پی لو اور آرام سے سو جاؤ. میں نے ہلکا سا سر ہلایا مگر دودھ نہیں پیا. وہ کمرے سے باہر چلی گئی. جیسے ہی وہ گئی میرے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی. وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا. ہر لمحہ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی قریب آ کر مجھے دیکھ رہا ہو. میں سانس بھی آہستہ آہستہ لے رہا تھا. آدھی رات کے بعد اچانک مجھے دوبارہ وہی ہلکی سی آہٹ سنائی دی. میرا جسم سن ہو گیا. اس بار دروازہ پہلے سے زیادہ آہستہ کھلا تھا. پھر قدموں کی چاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر بعد ہی مجھے بھابھی کے پرفیوم کی خوشبو محسوس ہوئی تھی. وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی اور میں پوری طرح ان کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا. آج میری آنکھیں نیند کی شدت سے بوجھل نہیں تھی بلکہ مجھے ارد گرد کی ہر بات محسوس ہو رہی تھی. اور پھر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ بھابھی نے آہستہ سے میری شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑا تھا اور اگلے ہی لمحے ایسی حرکت کی کہ میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو اپنے شوہر کی طرح مجھے. سردیوں کی وہ ایک منحوس سی رات تھی. دسمبر کی ٹھنڈک ہڈیوں میں اتر رہی تھی اور باہر دھند کا ایسا راج تھا کہ قدموں کے نشان تک دکھائی نہ دیتے تھے. اماں کا حال برا تھا. وہ صحن میں رکھے پیڑھے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی مگر ان کی نظریں بار بار گھر کے مرکزی دروازے پر ٹکی تھی جو پچھلے 3 گھنٹوں سے بند تھا. فراز بھائی جو کبھی بھی اندھیرا ہونے کے بعد باہر نہیں رکتے تھے آج نہ جانے کہاں غائب تھے. میں نے اپنے موبائل سے ان کے سارے دوستوں کو کال کر ڈالی. سب کا ایک ہی جواب تھا کہ فراز تو کب کا وہاں سے نکل چکا ہے. میری اپنی ہمت جواب دے رہی تھی. اماں کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھی. باجی کچن میں بے مقصد برتن ادھر ادھر کر رہی تھی تاکہ اپنے اضطراب کو چھپا سکیں. رات کے 2 بج رہے تھے جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اماں بجلی کی تیزی سے اٹھی. میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا. جیسے ہی میں نے کنڈی کھولی اور بھاری کواڑ پیچھے دھکیلے، باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. فراز بھائی وہاں کھڑے تھے. ان کا کوٹ گیلا تھا اور چہرے پر ایک عجیب سی تھکن اور اطمینان کی ملی جلی کیفیت تھی. مگر ان کے ساتھ وہ تنہا نہیں تھے. ان کے پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سر پر بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی. شدید سردی کی وجہ سے اس کی ناک لال ہو رہی تھی اور وہ کانپ رہی تھی. اماں نے غصے اور حیرانی سے بھائی کا گریبان پکڑنا چاہا. فراز یہ کیا تماشا ہے؟ ہم یہاں مر رہے تھے اور تم. مگر بھائی نے اماں کی بات کاٹ دی. ان کی آواز میں ایک ایسی عجیب سی ٹھنڈک اور حتمی فیصلہ تھا کہ اماں ایک پل کے لیے خاموش ہو گئی. بھائی نے پیچھے کھڑی لڑکی کا ہاتھ تھاما اور اسے صحن کے اندر لے آئی. اس لڑکی کی چال میں ایک ایسی لچک تھی جو اس وقت کی ہنگامہ خیزی میں بھی نمایاں تھی. بھائی نے پروقار انداز میں اماں کی طرف دیکھا اور بولے، اماں یہ حسینہ ہے، اب سے یہ اس گھر کا حصہ ہے، ہم نے شادی کر لی ہے. وہ الفاظ جیسے ایک بم کی طرح ہمارے پورے گھر میں پھٹ گئے. اماں کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر زمین پر گری. باجی کمرے کے دہانے پر جم گئی اور میں جو اب تک صدمے میں تھا حسینہ کو غور سے دیکھنے لگا. اس نے آہستہ سے اپنی چادر کا پلو ہٹایا تو اس کا چہرہ روشنی میں آیا. اس کے تیکھے خد و خال اور بھوری بڑی آنکھیں جن میں ایک ایسی گہرائی تھی کہ کوئی بھی اس میں ڈوب جائے، اور لبوں پر موجود وہ سیاہ دل. سب کچھ ایک خواب جیسا لگ رہا تھا. سردی کی وہ شدت اس کے حسن کے سامنے مان پڑ گئی تھی. اس وقت وہ سہمی ہوئی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ جانتی ہے کہ اس کا حسن کسی کو بھی اپنا غلام بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اماں نے چیخنا شروع کر دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایک انجان لڑکی کو اٹھا لائے؟ ہمارے خاندان میں ہماری عزت کا ہوگا کیا؟ بھائی جنہوں نے کبھی اماں کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی آج کسی چٹان کی طرح کھڑے تھے.
اماں، میں نے زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے، حسینہ اب میری بیوی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے قبول کریں گی۔ حسینہ نے اس وقت سر جھکائے رکھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے آج کیا بازی جیتی ہے۔ اس رات اماں اور باجی نے اسے قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر فراز بھائی اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئے، پیچھے دروازہ بند کر لیا۔ ہم باہر صحن میں کھڑے رہ گئے۔ گھر میں ایک ایسی سرد مہری چھا گئی تھی جو کئی ہفتوں تک برقرار رہی۔ اماں نے حسینہ سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں رہتی، صرف تب باہر نکلتی جب فراز بھائی گھر پر ہوتے۔ بھائی اس پر اس قدر فریفتہ تھے کہ انہیں گھر کے باقی لوگوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں اکثر دروازے کے پاس سے گزرتے ہوئے ان دونوں کی ہنسی کی آوازیں سنتا اور ہر آواز میرے سینے میں کسی خنجر کی طرح لگتی۔ مجھے اس وقت تک یہ معلوم نہیں تھا کہ حسینہ صرف بھائی کی محبت نہیں بلکہ میری زندگی کا وہ امتحان بننے والی ہے جس سے میں کبھی نہیں نکل پاؤں گا۔ ہر روز جب بھائی دفتر یا نوکری کے لیے نکلتے، میں اسے اکیلا دکھتا۔ وہ صحن میں ٹہلتی یا چھت پر جا کر دور افق کو تکتی رہتی۔ اس کے وہ کپڑے، اس کی وہ چال، اس کا وہ انداز تکلم، سب کچھ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ دوسری طرف اماں کا غصے سے برا حال تھا، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں کو مل کر پہلے ہماری بڑی بہن کی شادی کرنی تھی اور پھر اس کے بعد ہی اماں کا ارادہ بھائی کی شادی کرنے کا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کی ذمہ داری بھائی نے اٹھائی تھی اور ان کی ذمہ داریوں میں ہی اتنا وقت نکل گیا کہ باجی کی شادی کی صحیح عمر بھی نکل گئی۔ مگر اماں کو پھر بھی یقین تھا کہ ان کا بڑا بیٹا ایک نہ ایک دن اپنی بڑی بہن کی شادی ضرور کر دے گا۔ لیکن جب بھائی حسینہ کو لائے تو اماں کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ حسینہ کے گھر آنے کے بعد گھر کا خرچہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، تو وہ کیسے بہن کی شادی کے بارے میں سوچتے، اور یہی وجہ تھی کہ اماں کو ہر گزرتے دن کے ساتھ حسینہ سے نفرت ہوتی جا رہی تھی۔ اماں کا ماننا تھا کہ حسینہ نے فراز کو ان کے اور ان کی بیٹی کے حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ وہ سارا دن گھر کے کونے میں بیٹھ کر حسینہ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ اگر حسینہ کچن میں ذرا دیر سے آتی تو اماں کے طعنے شروع ہو جاتے، اور اگر وہ اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی تو اماں اسے طعنہ دیتی کہ اسے گھر کے کام کاج سے کوئی دلچسپی نہیں، بس اپنا حسن سجانے اور شوہر کو قابو میں رکھنے کے ہنر آتا ہے۔ باجی کی حالت تو اور بھی عجیب تھی۔ وہ اپنی بڑی عمر اور رشتے نہ آنے کی وجہ سے پہلے ہی کرتی رہتی تھی۔ اب گھر میں حسینہ کا وجود ان کے لیے کسی جلتی ہوئی آگ جیسا تھا۔ وہ اسے دیکھتی تو ان کا دل کرتا کہ کسی طرح اسے یہاں سے نکلوائیں، لیکن فراز بھائی کا سایہ حسینہ کے اوپر ایسا تھا کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں خود ان حالات کا گواہ تھا اور میری یہ خاموشی گویا اس آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اماں کا غصہ غلط نہیں ہے، کیونکہ واقعی بھائی کی ساری کمائی اب حسینہ کے نخرے اٹھانے اور اس کی فرمائشیں پوری کرنے میں خرچ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے باجی کی جہیز اور شادی کے لیے جمع کی گئی تھوڑی بہت پونجی بھی ختم ہو رہی تھی۔ گھر میں ہر وقت ایک تناؤ سا رہتا تھا، کبھی اماں کی چیخیں سنائی دیتی تو کبھی باجی کی سسکیوں کی آواز آتی، اور ان سب کے درمیان حسینہ ایک ایسی دیوار بن کر کھڑی تھی جسے نہ تو کوئی گرا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اسے پھلانگ سکتا تھا۔ فراز بھائی کو تو جیسے کسی اور کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، وہ تو بس حسینہ کی ہر بات پر مسکرا دیتے اور ہر جائز و ناجائز مطالبہ پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے۔ میں دیکھتا تھا کہ باجی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے مہینہ بیت جاتا تھا، مگر حسینہ کے لیے بازار سے نئے جوڑے اور فینسی جوتے آتے رہتے تھے۔ میں اکثر چھپ کر دیکھتا کہ حسینہ ان چیزوں کو پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی اور اپنے حسن کا نظارہ کرتی تھی، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی عجیب سی تسکین ہوتی تھی جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اس عیش و آرام کی وجہ سے باقی گھر والے کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن تھی، مگر پھر بھی مجھے حسینہ یا اس کے وجود سے نفرت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے حسینہ بھابھی ہر حال میں اچھی لگتی تھی۔ شاید یہ ان کی خوبصورتی تھی جس نے ان کے حیا پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر ایک دن قدرت نے ایک دروازہ کھولا جب باجی کے لیے ایک نہایت ہی معزز اور اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ اماں کی آنکھوں میں برسوں بعد خوشی کے آنسو آئے تھے
اور باجی بھی شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر یہ خوشی بہت مختصر ثابت ہوئی، کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز اور شادی کے اخراجات کی ایسی فہرست آئی کہ اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فراز بھائی کے پاس تو اب جمع پونجی کے نام پر کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی ساری کمائی حسینہ کے ناز برداریوں اور گھر کے بڑھتے ہوئے اخراجات کی نظر ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھائی کئی راتیں جاگ کر چھت پر ٹہلتے رہتے تھے، ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور وہ اپنی بے بسی پر اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ایک انتہائی فیصلہ کیا کہ وہ پردیس جا کر پیسہ کمائیں گے تاکہ باجی کی شادی کا خواب پورا ہو سکے۔ انہوں نے یہ بات اماں اور باجی سے تو کر لی تھی، مگر حسینہ سے اسے چھپائے رکھا۔ انہیں ڈر تھا کہ حسینہ ان کے جانے کے بعد سنتے ہی طوفان کھڑا کر دے گی یا انہیں جانے سے روک لے گی۔ جب رخصتی کے دن قریب آئے اور بھائی نے حسینہ کو بتایا کہ مجھے جانا ہی پڑے گا، تو حسینہ پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ پاگلوں کی طرح رونے لگی، اس نے بھائی کے کپڑے پکڑ لیے اور دہاڑے مار کر روتی رہی۔ اس کی ہچکیاں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ فراز تم مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو، اس گھر میں اماں اور باجی مجھے زندہ کھا جائیں گی۔ مگر بھائی کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ انہوں نے باجی کی خاطر حسینہ کے آنسوؤں کو نظر انداز کر دیا اور اسی تلخ ماحول میں وہ پردیس روانہ ہو گئے۔ بھائی کے جانے کے بعد گھر میں ایک ویرانی سی چھا گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا۔ اماں اور باجی کا رویہ حسینہ کے ساتھ مزید سخت ہو گیا۔ وہ اسے ہر کام میں ٹوکتے اور اسے تانے دیتے، مگر حسینہ اب خاموش رہنے لگی تھی۔ وہ دن بھر کاموں میں لگی رہتی۔ پھر دھیرے دھیرے میری اور اس کی دوستی گہری ہوئی تو وہ خود میرے لیے وہ خاص باداموں والا دودھ تیار کرتی۔ وہ بڑی محبت اور اپنائیت سے وہ دودھ مجھے پیش کرتی اور کہتی، زبیر بھائی تم ہی تو اب میرا سہارا ہو، فراز تو مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اسی لیے کم سے کم تم تو اپنی صحت کا خیال رکھو۔ حسینہ بھابھی کی اس فکر مندی پر میں مسکرا دیتا اور اس کے ہاتھوں سے وہ گرم دودھ کا گلاس لیتا، مگر وہ دودھ پیتے ہی مجھے ایک عجیب سی گہری غنودگی طاری ہو جاتی اور میں کچھ بھی نہ جان پاتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رات آ گئی جب میں نے طے کر لیا تھا کہ میں نہیں سوؤں گا۔ میں نے دودھ کا گلاس لیا تو ضرور تھا، مگر اسے اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا تھا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ڈرامہ کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور حسینہ کے قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رک گئی۔ وہ میرے سرہانے آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے گہری نیند میں سویا ہوا سمجھ کر اس نے اپنے ہاتھوں سے میری شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے، اور پھر وہ جو ہوا اس نے میری روح کو فنا کر دیا، کیونکہ وہ میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی خوشبو میری سانسوں کو مہکا رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کسی اور کام میں مصروف تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میرے سینے سے نیچے میرے لباس کی جیبوں کو ٹٹول رہے ہیں۔ میری آنکھیں بند تھی مگر میرے حواس پوری طرح بیدار تھے۔ اس نے بڑی مہارت سے میرے پاجامے اور قمیص کی جیبوں کو چیک کیا، جیسے وہ کسی انتہائی اہم چیز کی تلاش میں ہو۔ جب اسے وہاں کچھ نہ ملا تو اس نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، جہاں میں نے وہ چابی چھپا رکھی تھی جو اس صندوق کی تھی جس میں میں اپنی قیمتی چیزیں رکھتا تھا، اور اس صندوق پر میں تالا لگا کر رکھتا تھا۔ گھر میں میری اماں اور باجی کو بھی میں اس صندوق کو کھولنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، کیونکہ اس میں میرا ذاتی سامان تھا، مگر وہ بڑی چالاکی سے اس صندوق کی چابی اٹھائے مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ اس لمحے میری روح کانپ اٹھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ میرے لیے دودھ میں نشہ آور چیز اسی لیے ملاتی تھی تاکہ وہ ہر رات فراز بھائی کی وہ امانت چرانے کی کوشش کر سکے جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھائی نے مجھے سونپی تھی۔ جیسے ہی اسے چابی ملی اس کی گرفت میرے کندھوں سے ڈھیلی ہو گئی۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ جو تھوڑی دیر پہلے محبت کا روپ دھارے ہوئے تھا اب ایک ٹھنڈے پتھر کی طرح بے حس تھا۔ اس نے چابی کو اپنے دوپٹے میں چھپایا اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے کروٹ بدلنے کی اداکاری کی تو وہ فوراً پیچھے ہٹی اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اس لمحے آنکھیں کھول لی مگر اپنی آنکھوں کو سوراخ کی طرح چھوٹا کر کے اسے دیکھتا رہا۔ وہ میرے کمرے سے نکلی نہیں بلکہ سیدھے بھائی کے اس پرانے صندوق کے پاس گئی جسے وہ اب تک کھولنے میں ناکام رہی تھی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے صندوق کا تالا کھولا اور اندر سے وہ لفافہ نکال لیا جو بھائی نے باجی کی شادی کے لیے بڑی مشکل سے جمع کیا تھا۔ اس کا مقصد صرف پیسہ تھا
اور اس نے مجھے ایک ایسے جال میں پھنسایا تھا جہاں میں اپنی صفائی بھی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وہاں کھڑی اندھیرے میں لفافے کو دیکھ کر ایسے مسکرا رہی تھی جیسے اس سے پوری دنیا فتح کر لی ہو، اور میں بستر پہ لیٹا اپنی بے بسی اور اس کی مکاری کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے لفافے کو کھولا تو اس میں سے نوٹوں کی گڈیاں برآمد ہوئی۔ یہ وہ رقم تھی جو بھائی اپنے دوست کے اکاؤنٹ میں بھیجتے تھے تاکہ کسی کے کانوں کان خبر نہ ہو اور باجی کی شادی کا ایک خرچہ ہو سکے۔ یہ پیسے جو میرے لیے ایک امانت تھے اب حسینہ کے ہاتھ میں تھے، اور وہ انہیں یوں سمیٹ رہی تھی جیسے اس کی زندگی کی ساری کائنات اسی رقم میں سمٹ آئی ہو۔ میرا ضبط ٹوٹ گیا، مجھ سے مزید یہ تماشا نہ دیکھا گیا۔ میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور میری آواز لرزتی ہوئی کمرے میں گونجی، حسینہ بھابھی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ باجی کی شادی کے پیسے ہیں، یہ امانت ہے۔ حسینہ ایک دم چونکی، اس کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک کریح مسکراہٹ ابھر گئی۔ وہ بالکل نہیں ڈری بلکہ اکڑ کر بولی، تمہاری باجی اور تمہاری ماں جنہوں نے پہلے دن سے مجھے اس گھر میں جینے نہیں دیا، مجھ پر تانوں کی بارش کی، اب میں ان کے لیے کیوں اپنے شوہر کی کمائی لٹاؤں؟ یہ پیسہ میرا ہے اور اسے صرف میں ہی خرچ کروں گی۔ تمہارے بھائی نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کر جو سلوک کیا ہے یہ اس کا ہرجانہ ہے۔ وہ اتنی دیدہ دلیری سے بول رہی تھی کہ میرا خون کھول اٹھا۔ وہ پیسے لے کر کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ میں نے اپنا سارا غصہ آواز میں سمو کر شور مچا دیا، اماں باجی جلدی باہر آئے، دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے۔ میری چیخیں سن کر اماں اور باجی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی، لیکن حسینہ مجھ سے کئی گنا زیادہ چلاک نکلی۔ اس نے پلک جھپکتے ہی نوٹوں کی گڈیاں اپنی قمیص کے اندر چھپا لی، اور اس سے پہلے کہ اماں کچھ پوچھتی وہ زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کا سیلاب ایسا تھا کہ اماں اور باجی ایک پل کے لیے ٹھٹک گئیں۔ اس نے اپنی آستینیں اوپر کی، اپنے بال بکھیرے اور چیخ چیخ کر جھوٹ بولنے لگی، اماں دیکھیں زبیر بھائی کو، میں تو یہاں اکیلی اپنی تنہائی کاٹ رہی تھی اور یہ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ اس نے مجھے بہکانے کی کوشش کی، جب میں نے انکار کیا تو یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ میں صدمے سے پتھر بن گیا، میری زبان گنگ ہو گئی۔ اماں کا چہرہ غصے سے نیلا پڑ گیا، باجی کی آنکھوں میں حقارت تھی، اور میں وہاں کھڑا وہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا جو حسینہ نے بڑی مہارت سے رچایا تھا۔ اس نے ایک ہی بار میں نہ صرف چوری چھپا لی تھی بلکہ میرے کردار کشی کر کے میری آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا تھا۔ اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، فراز نے تو تجھے اپنی امانت سمجھ کر اس کی حفاظت پر لگایا تھا اور تو اس حد تک گر جائے گا؟ میں کچھ بول نہ سکا۔ حسینہ کے آنسو اور اس کی اداکاری اتنی پرفیکٹ تھی کہ سچ کا کہیں کوئی نام و نشان نہ بچا۔ وہ مجھے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں وہی مکاری تھی جو میں نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی، مگر اب وہ جیت چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو اپنی سچائی بتاتا، اس نے بھائی کو فون لگایا اور انہیں رو رو کر یہی بات بتائی کہ میں نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھائی غصے سے دیوانے ہو گئے اور اگلے دن کی فلائٹ لے کر واپس گھر آ گئے۔ بھائی کے آنے تک ایک ایک پل مجھ پر بہت بھاری تھا۔ جب بھائی آئے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے بھائی کو روکا اور انہیں ساری سچائی بتائی۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن پھر جب انہوں نے تحمل سے میری بات سنی تو انہیں سمجھ میں آنے لگا کہ حسینہ واقعی یہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ وہ حسینہ کو ایک جھگی بستی سے لے کر آئے تھے۔ وہ کوئی اچھے گھرانے کی لڑکی نہیں تھی بلکہ فقیروں کی بستی سے آئی ہوئی لڑکی تھی۔ دراصل میرے بھائی نے اس کا حسن دیکھ کر اس سے شادی کی تھی اور اسی وجہ سے حسینہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ بس بھائی کی محنت کی کمائی کو اڑانا جانتی تھی، اور جب بھائی نے پردیس جانے کی بات کی تو اسے لگا کہ اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ سارا خرچہ اماں کے اکاؤنٹ میں آنا تھا۔ اسی لیے اس نے جان بوجھ کر مجھے اپنے فریب میں گرفتار کیا تھا، اور پھر باتوں ہی باتوں میں مجھ سے پتہ چلا لیا کہ میرے پاس باجی کی شادی کے لیے علیحدہ سے رقم آتی ہے، تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی اور مجھے اپنا نشانہ بنا لیا۔ وہ ایک لالچی عورت تھی، جیسے بھائی نے ہمارے گھر کی عزت بنانا چاہا تھا، مگر وہ تو ایک زہریلا سانپ نکلی۔ بھائی کا چہرہ غصے اور پچھتاوے سے تمتما رہا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میری خاموشی اور میری شرافت نے ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہے۔ حسینہ نے جب دیکھا کہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے تو اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ اس نے چیخ کر کہا، ہاں میں نے سب کچھ کیا، کیونکہ تم لوگ مجھے اپنے گھر کا حصہ کبھی مانتے ہی نہیں تھے۔
تمہاری اماں اور بہن مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی تو میں کیوں تم سب کا بھلا سوچتی؟ اس کے الفاظ میں زہر تھا اور اس کی باتوں میں وہ ڈٹائی تھی جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اپنی الماری سے وہ نوٹوں کی گڈیاں نکال کر فرش پر پھینک دی جو اس نے چھپا رکھی تھی۔ پورا گھر سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ اماں جو اب تک اس کی اداکاری پر یقین کیے بیٹھی تھی وہ پتھر کی طرح ساکت کھڑی رہ گئی۔ بھابھی نے ایک ہی جھٹکے میں اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا، مگر حسینہ وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس نے دھمکی دی کہ وہ پولیس کو بلائے گی، مگر بھائی کے پاس اس کا توڑ موجود تھا۔ انہوں نے اس کے ماضی کے کچھ ایسے راز کھولے جو وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور پھر وہ بے بس ہو کر اپنا سامان اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ بھائی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے معافی مانگی۔ ہم نے وہ رقم اٹھائی اور باجی کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئے۔ حسینہ کا وہ باب ہماری زندگی سے بند تو ہو گیا تھا، مگر اس کے دیے ہوئے زخم اور وہ سچائی جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی وہ ہمیشہ ہمیں یاد رہے گی۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ کبھی کبھی انسان جسے اپنی تقدیر سمجھتا ہے وہ دراصل اس کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اب زندگی کی گاڑی دوبارہ پٹری پر آ رہی تھی۔ باجی کے رشتے کی بات دوبارہ شروع ہوئی اور اس بار ہم سب مطمئن تھے کہ اب کوئی حسینہ ہمارے گھر کی خوشیوں کے درمیان حائل ہونے کے لیے موجود نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کے ظاہری حسن اور دلکش انداز کے سحر میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں حقیقت دکھائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی حسینہ کی تھی تو اس سے بڑی غلطی میری تھی، جس نے اپنے جذبات کو عقل پر حاوی ہونے دیا اور یہ حقیقت فراموش کر دی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور کسی پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنا یا اس کے حسن کے پیچھے دیوانہ ہو جانا انسان کو اخلاقی اور جذباتی طور پر کس قدر کھوکھلا کر سکتا ہے۔ کیونکہ میری اس وقتی حماقت نے نہ صرف میرے بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی بلکہ پورے گھر کو بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنی آنکھیں اور دل دونوں پر عقل کا پہرا رکھنا چاہیے، کیونکہ ظاہری خوبصورتی کے پیچھے اکثر وہ بھیانک چہرے چھپے ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو جہنم بنا سکتے ہیں۔